یاد کیجئے اس تاریخ کو جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، جب ان کے پاس خبر پہنچی کہ مکہ المکرمہ میں کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مبعوث کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، پیغامات آتے ہیں ان کے اوپر، بہت بڑے مالدار قوم کے علاقے کے سماج کے پردھان مانے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ جاؤ تو مجھے بتاؤ وہ نبی کون سی بات کرتا ہے، آسمان سے جو باتیں ہو، جو وحی ان کے پاس آتی ہے، ذرا دیکھو، دیکھ کر مجھے بتاؤ ان کے آرڈر کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے، لوگوں سے ملنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے ماتھے کا، ان کے پیشانی کا، ان کے فیس کا، ان کی شکل کی حالت کیسی ہوتی ہے جب وہ لوگوں سے ملتے ہیں، بات کرتے۔ جاؤ اپنے بھائی سے کہتے۔ ملک شام اور مکہ کے درمیان ایک راستہ قبیلہ غفار پڑتا ہے، اس قبیلے کے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ مکہ یہ سب چیز دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی کو بھیجا، ان کا بھائی آتا ہے، 2-3 دن قیام کرتا ہے مکہ کی گلیوں میں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ آپ کے پاس بیٹھے دین کی بات، اللہ کی بات، قرآن کی بات ہوتی ہے، اور جو بھی آدمی آتا ہے محمد رسول اللہ بڑے خوش ہو کر ان سے ملتے، حال چال پوچھتے، خبر خیریت پوچھتے، اس انداز میں بات کرتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ہمارا بہت پرانا کوئی اب سے پہلے بچھڑ گیا ہو، کسی میلے میں وہ دوست ملا ہے، اس انداز میں بات کرتے تھے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہاں سے واپس آتے اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ بھائی جان، ہم نے دیکھا بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں، بہت عمدہ طوار ہے ان کے، بات کرنے کا سوبھاؤ بہت اچھا ہے، اگر وہ نبی کی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس مجھے نبوت دی گئی، تو میرا دل کہتا ہے کہ دس پرسن از اے رائٹ، وہ صحیح آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ تسلی نہیں ہوئی ابو ذر غفاری کو، انہوں نے کہا لاؤ میرے کپڑے، ایک مشکیزے میں پانی بھرے، اپنا توشہ سفر لے کر نکل جاتے ہیں مکہ کے لیے۔ سفر کر کے پہنچتے ہیں، شام کا وقت ہے، کسی سے پوچھا نہیں کہ نبی آخر الزماں کہاں پر ہے، محمد رسول اللہ کہاں پر ہے، ڈر سے کہیں پٹائی نہ ہو جائے، ٹھکائی نہ ہو جائے۔ لیکن جب رات ہو جاتی ہے تو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہوتے، ڈر سے اپنا تعارف نہیں کراتے، ان کو صرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچانتے تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ جانتے تھے ان کو کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، ان کا نام ابو ذر ہے۔ جب رات میں حضرت علی گھر جا رہے تھے تو ان کو دیکھا بیٹھا ہوا، ان کو اٹھایا اور کہا کہ چلیے آپ ہمارے یہاں آج مہمان بنیے گا، آپ کی خاطر تواضع، ان کو اٹھا کر لے کر گئے۔ پوچھا نہیں کہ where did you coming from, where are you coming from, what's your name, what do you do, where do you live, please tell me something about yourself, introduce me yourself، اپنے بارے میں بتاؤ۔ ڈونٹ آسک اینی تھنگ، کچھ نہیں پوچھتے ہیں، لے کر چلے جاتے ہیں، اپنے گھر میں قیام کرواتے۔ صبح اٹھ کر حضرت ابو ذر غفاری اپنے سامان کو لے کر مسجد مکہ میں، مسجد حرام میں پہنچتے، پھر وہی نبی کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر شام ہوتی ہے، پھر بھی کچھ نہیں پوچھتے، اپنا تعارف نہیں کراتے۔ حضرت علی پھر گزرتے ہیں، پھر ان کو لے کر گھر جاتے ہیں، and didn't ask anything، اس دن بھی انہوں نے کچھ نہیں پوچھا۔ پھر رات ہوئی، کھانا وانا کھلایا، آرام کرایا، پھر وہ آ جاتے ہیں دوبارہ حرمین شریفین میں، حرم میں آ جاتے۔ اس کے بعد پھر تیسرے دن یہی ماجرا ہوتا ہے، 3 دن تک یہ ماجرا چلتا ہے۔ تب جا کر حضرت علی پوچھتے ہیں where do you live, please tell me something about yourself، ذرا بتاؤ آپ کہاں سے آئے، 3 دن ہو گئے آپ کچھ نہیں بولتے، ہم کو جاسوس معلوم ہوتے، بتائیے ذرا آپ کہاں سے آئے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی باہر سے آ جائے، کوئی اجنبی آ جائے مسجد میں یا علاقے میں، محلے میں، تو چھان بین کرتے، پوچھتے بھی نہیں ہے کہ جناب باہر سے آئے، بیٹھ جائیے، پانی پی لیجئے، کہاں جائیں گے، کیا کرنا ہے،
کوئی مطلب نہیں، کوئی واسطہ نہیں. انسانیت کا ثبوت ہمیں پیش کرنا چاہیے، مانوتا کا، ہیومینٹی کا. دھرم کی بات ہے تو دھرم چھوڑیے، زمانے ہم اپنے افعال سے، اپنے کردار سے، انسانیت سے ہمیں دوسروں کا دل جیت سکتے. حضرت علی کے ان 3 دن کے ویوہار نے، سلوک نے ان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا. حضرت ابو ذر کو کہ آپ کون ہیں؟ میں صحابی رسول ہوں، میں محمد الرسول اللہ کو مانتا ہوں، وہ میرے بھائی ہے، چچیرے بھائی ہے، وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں، میں مانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سر پلیز ڈونٹ ٹیل می اباؤٹ مائی سیلف، آئی ول ایکسپلین یو. کسی سے نہیں کہیے گا، میں آپ سے بتا رہا ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں اور اس پرپس سے آیا ہوں، اس مقصد سے آیا ہوں. محمد الرسول اللہ کو نبی ماننا چاہتا ہوں، ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک کام کرو. اس وقت چھپ چھپ کر تبلیغ چل رہی تھی مکۃ المکرمہ میں. کفار مشرکین کا زور تھا، ڈراتے تھے، مارتے تھے، ظلم کرتے تھے. بڑی محنت اور مشقت کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اب بہت لوگ بڑی آسانی کے ساتھ بدنام کرنے میں لگے ہوئے، اپنے نام کے شہرت کے لیے اور اپنے آپ کو چمکانے کے لیے الزامات کے بہتان اور بارشیں کر دیتے. بڑی محنت کے ساتھ یہ سچا دین اور یہ اسلام ہم تک پہنچا، شریعت ہم تک پہنچی. آج دین کے ٹھیکیدار کہتے ہو اپنے آپ کو، دین کے نام پر لوگوں کو بانٹتے ہو، دین کے نام پر قوم کو لڑاتے ہو. یہ سب بند کرنے کی ضرورت ہے. سیرت اور اطوار اور اخلاق پیدا کیجئے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے اپنے جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا تھا. اپنے جانی دشمن کو معاف کر دیا تھا انہوں نے. کوئی غلطی ہو جائے کسی سے تو you should to explain, investigate, and you have to remove and you have to find out what is the reality, what is the truth of this news and خبر. نہیں جناب، کوئی بھی کسی کے اوپر لان تان کرنے سے پہلے اس کا ایکسپلین ہونی چاہیے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اتنے آسانی سے بند مت کیجیے. آپ کسی ویکتی پر عبداللہ سالم اگر کیچڑ اچھالتا ہے، الزام لگاتا ہے، تو یہ کسی اسلام پر، مسلمان پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ الزام، وہ بہتان ہمارے دھرم اور شریعت کے اوپر لگتا ہے. بہت آسان ہم سمجھتے، بہت دقت پریشانی کے ساتھ قربانیوں کے بعد ہم تک یہ ہماری شریعت پہنچی ہے. نبی پاک علیہ السلام کا نام، صحابہ کرام کا نام قرآن و سنت میں یوں ہی زندہ نہیں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر اللہ. خون بہ رہا ہے، سر پھٹا ہوا ہے، پیٹ میں کچھ نہیں، پتھر باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، حلق میں ایک قطرہ پانی تک نہیں ہے. تب جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پریشان ہو چکے ہیں، گردنیں ہماری کٹی ہوئی ہے، بدن میں خون نہیں ہے نکلنے کے لیے، پریشان ہو چکے ہیں، مرنے کے قریب ہیں. اتنا آسان نہیں ہے جنت ملنا. کسی کے خلاف اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے تحقیق کی جائے، مسئلے کی پوچھ ہونی چاہیے، سوالات ہونے چاہیے. مجھ سے پچھلے دنوں میرے تعلق سے ایک ویڈیو چلایا جاتا ہے فیس بک، واٹس ایپ کے اوپر، میرے تعلق سے بات کی گئی تو سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے ذمہ دار لوگوں کی کہ عبداللہ کو فون کر کے پوچھتے کہ مولانا عبداللہ آپ نے یہ بیان دیا ہے، مولانا عبداللہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، مولانا عبداللہ صاحب اس کی کیا ریالٹی ہے. سب سے پہلے آپ ہم سے پوچھتے، اس کے بعد تب جا کر آپ جناب کوئی ججمنٹ دیتے، یا فیس بک کے اوپر 200 300 پیج کا آپ مضامین چھاپتے. پہلے اس کو جانچتے پرکھتے، آپ ہم سے پوچھتے. ہم کوئی لندن کے نہیں ہیں، ہمیں نارائی ہے جناب، فون کال نہیں لگتے. ہم کوئی بھارت سے باہر کے نہیں ہیں، اسی زمین سیمان چل کے ہیں، اسی بھارت کے ناگرک ہیں.
ہمارے گھر جا سکتے تھے, فون کال کر کے پوچھ سکتے تھے. میرے خلاف تقریریں کرتے ہیں اسٹیج پر لوگ, کیجئے, میری نہیں ہوگی. اگر لوگ بلاتے ہیں تو یہ عزت اللہ کی طرف سے عوام کے ذریعے دی, اللہ نے ہمیں دی. آپ ذلیل کرنا چاہو گے, خود ذلیل ہو جاؤ گے, خود رسوا ہو جاؤ گے. 5 سال سے 4 سال سے میں منچ میں آتا ہوں. میں آج تک کسی بھی مسلم تنظیم یا مسلم فرقے کے خلاف میری زبان نہیں کھلتی, میں نہیں بولتا. نو نیڈ ٹو ایکسپلین. کیوں, کیا ضرورت ہے؟ قوم تو پہلے سے لٹی پڑی ہے, قوم تو پہلے سے گینگ میں بٹی ہوئی ہے. کتنا بانٹیں گے قوم کو آپ؟ مرنے دیں گے؟ 17 سے لے کر 19 دسمبر کو ہریدوار کے اندر دھرم سنسد آرگنائز کیا گیا پرمود پرپودانند جی کے ذریعے سے. کیا کہا گیا اس میں؟ شستر میں وجیتے, ستیہ میں وجیتے نہیں, سچائی کی جیت ہوتی, یہ نہیں کہا گیا. اس کو بدل دیا شستر میں وجیتے. شاستر ہتھیار میں وجیتے, بندوق میں وجیتے, تلوار میں وجیتے, بھالا میں وجیتے. شستر میں وجیتے کا یہ مطلب, یہ تیاری کر رہے ہیں آپ کو کاٹنے کی, اور آپ اسٹیج پر بیٹھ کر آرام سے مولانا عبداللہ ایسے, مولانا فلاں ایسے, مولانا تو یہ کر دیا, مولانا تو آگ لگا دیا. ارے مولانا نے آگ لگائی کہ نہیں لگائی, پہلے you have to investigate, you have to inform that, you have to know. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ برادر ایسی ایسی بات ہے, کیا صحیح ہے؟ اگر میں کہتا کہ ہاں صحیح ہے تو تب آپ جا کر کوئی ججمنٹ لیتے. جج صاحب کسی مجرم کو مجرم کہنے سے پہلے وکیل بحث کرتا ہے, دونوں طرف کا مدعا علیہ کا وکیل لائر, لیکن تب جج بھی پوچھتا ہے کہ تم پر یہ جو الزامات لگے ہیں بیٹے, کیا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اگر وہ اس وقت جج کے سامنے میں مکر جائے, کہہ دے کہ سر یہ سارے کے سارے بہتان الزام ہیں ہم پر, میں بالکل نردوش ہوں, تو جج ججمنٹ نہیں دیتا. وکیل کی وکالت کے باوجود بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم قبول کرتے ہو ان جرموں کو, تب جا کر وہاں پر فیصلے ہوتے. میرے بھائیو, آج بہت آسان ہے اس دھرم کو, اس شریعت کو لے کر اپنے دکان چلانے کا, اپنی کھیتیوں کو ہرا بھرا کرنے کا. بند کیجئے اس قوم کو, ورنہ پتا ہے اس دیش کے اندر میں کیا ہونے والا ہے, نہیں سمجھ سکتے نا آپ کو پتا ہی نہیں دنیا کے بارے میں. اگر آپ کو قوم کی فکر ہوتی تو یقیناً آئیے آپ لوگ. میں ان لوگوں سے بولتا ہوں میرے بھائیوں جو کسی کے خلاف بھی فیس بک میں لمبے لمبے مضامین لکھتے,